تو بجا طور پر یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں ایک موقع اپنے گناہوں کی خلاصی، جہنم سے آزادی اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کا ایک موقع ہمیں اس نے اور عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ موقع بار بار ہمیں عطا فرماتا رہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ روزہ آدھا صبر ہے، یعنی جس آدمی نے روزہ رکھا، روزے کا وہ عادی ہے کہ ہر سال روزہ رکھتا، تو گویا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے روزے کی اہمیت کہ اور جتنے بھی معاملات صبر کے ہیں یا صبر کی جتنی شاخیں ہیں، آدھا صبر اس میں ہے، اور صرف ایک رمضان میں جو آدمی روزہ رکھے، ہمیشہ روزے دار ہو، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر لکھ دیا گیا۔ کتنی فضیلت روزے کی! یوں تو روزے کے فضائل اور مناقب بے شمار جو وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے، اور ہم ہر سال اس کی تکرار بھی کرتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں فضائل و مناقب رکھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں کسی نہ کسی طور پر روزے رکھے جاتے تھے۔ آج کے اس زمانے کی زبان و لغت میں اسے رمضان نہ کہا جاتا، لیکن ہر اعتبار سے ہر امت کے یہاں کچھ نہ کچھ روزے ضرور تھے۔ مثلا آدم علیہ السلام 13، 14، 15 یہ روزہ رکھتے، اور ہماری یہاں امت کے بے شمار مشائخ علماء اسے اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو نفل روزہ رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند۔ وہ روزے کیا تھے جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزے بہت پسند ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے۔ مسلسل عمل پیغام حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تھا۔ تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اور اسی طریقے سے جو نبی تشریعی نبوت لے کر آیا، یعنی وہ نبی کے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہو اور اس نے امت کو احکام دیے، ہر نبی نے کہیں نہ کہیں روزے اپنی امت پر اللہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ضرور فرض کیے۔ ہم اور آپ الحمدللہ جس امت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ اب روزے چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں، یہ نظام قدرت، اس پر ہمارا آپ کا کوئی بس نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ ظاہر ہے کہ جس امت کو اللہ نے روزوں کی سعادت بخشی، کچھ نہ کچھ فضائل اور مناقب ان کے بھی تھے، مگر سنیے آج ہم جس حدیث پر تبصرہ کرتے، اس حدیث کو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، اگرچہ یہ اور بھی کتابوں میں ترغیب میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 ایسی باتیں میری امت کو عطا فرمائیں کہ ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی، ایک معاملہ بھی اللہ نے پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اگرچہ اور بھی باتیں جس پر ہم تبصرہ کریں گے، لیکن رمضان کے معاملے میں 5 باتیں ایسی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت، یہ شفقت، یہ مہربانی